إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے جو عظیم آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہ بات ذکر فرمائی، رمضان کا مہینہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسمانوں سے زمین پر اتارا، دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنے والے جبرائیل امین، فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتے اور جن پر وحی لے کر آ رہے ہیں، نبیوں میں سب سے عظیم نبی، جس امت کے لیے اس کتاب کو اتارا جا رہا ہے، زمین و آسمان کے خالق کے ہاں سب سے عظیم امت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے اس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اللہ کے پاس موجود فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کس قدر شاندار اور پاکیزہ کلام ہے، یہ کتنا خوبصورت کلام ہے، اس کا پڑھنا کتنا عظیم ہے، اے اللہ یہ کتاب ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں زمین و آسمان کو پیدا کروں گا، اس کے اندر مخلوق پیدا کروں گا، ان میں امتیں ہوں گی، اور ان ساری امتوں میں میری ایک آخری امت ہوگی، اور وہ امت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ میں یہ عظیم کتاب اپنے اس نبی کی امت کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پہاڑوں پر پیش کیا، کہا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان پر قرآن کو پیش کیا جائے یہ زمین میں دبنے لگیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، دنیا کی مخلوقات اس عظیم کتاب کو لے نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور نعمت
آسمانوں سے اس کی ہدایت کے لیے، جس کے اندر اس کے پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر اس کے فوت ہونے کے بعد تک کے اصول اور قوانین اتارے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن قدیم وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اصول اور قوانین نازل کیے ہیں۔ جب جب دنیا کے اندر لوگوں نے اس کے قوانین کو توڑا ہے، اس دن یہ امت ذلیل ہوتی نظر آئی ہے، اور جب جب لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے غم اور فکریں ان لوگوں سے کھینچ لی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے ان مجلسوں کے اندر اترنے لگے۔ کہا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین پر ذکر والوں کی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب انہیں ذکر والے ملتے ہیں تو زمین پر باقی فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم زمین پر آئے تھے ہمیں وہ مجلس مل گئی، اور وہ اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ فرشتے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک تہ بتہ ان لوگوں کو اپنے پروں کے اندر ڈانپ لیتے ہیں، اور پھر جب ان کی مجلس مکمل ہوتی ہے یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اے اللہ تیرے فلاں بندے کی مجلس سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ لوگ کیا چاہتے تھے اس مجلس کے اندر؟ کہا اے اللہ وہ لوگ تجھ سے ڈرتے تھے اور تیری عبادت بجا لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس بات سے ڈرتے تھے؟ کہا اے اللہ وہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے اللہ تیری جہنم تو نہیں دیکھی۔ کہا وہ کیا چاہتے تھے؟ کہا اللہ تیری جنت کے حصول کے چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ تیری جنت کو تو نہیں دیکھا۔ کہا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے پھر کیا کریں گے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں وہ اپنے اعمال کو زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے کام کی غرض سے اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، وہ کسی کام کے مقصد کے حصول کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم سبھی گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کی، جس مقصد کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے تھے میں نے انہیں وہ مغفرت عطا کی۔ قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ علماء کو بلائیں گے، اللہ کے راستے میں میدانوں میں جہاد کرنے والے مجاہد آئیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے نیک لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے درجے رکھے ہیں، اور ان درجوں کے اندر ایک درجے میں زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ جتنا اس قدر فاصلہ ہے، 100 درجوں کے اندر یہ لوگ اپنے اپنے انعامات کو وصول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ بندے جو زمین پر میری کتاب کو یاد کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، کما ترتل جس طرح تم دنیا کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کے اندر تلاوت کو شروع کرتے جاؤ، اور جہاں پر تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہ تمہارا مقام ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی قیامت کے دن میں جب لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی تو حافظے کی کمزوریاں نہیں ہوں گی، یہ حفاظ قرآن پر محنت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتوں کے ساتھ اپنے مقام کو پائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے ہیں یہ قرآن کا ماہر بندہ قیامت کے دن جنت کے اندر ان عظیم فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا کے اندر بڑی محنت کے ساتھ بڑے لگن کے ساتھ اس کو سمجھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے مقام پر اپنے صحابہ میں موجود ہیں، کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے وہ وادی بطحان میں جائے، وادی عقیق میں جائے، مدینہ کے اندر مکہ کے علاقوں میں لگنے والی منڈیوں کے نام ہیں، کہا وہ وہاں پر جائے بغیر کسی سے جھگڑا کیے اور بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی گناہ کیے وہ 2 اونٹنیاں وہاں سے لے کر آئے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کے وقت مسجد کے اندر جاؤ
اور وہاں جا کر قرآن کی آیت کو، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو، یہ تمہارے لیے ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے جو تم ان وادیوں، ان مارکیٹوں، ان منڈیوں سے خرید کر لے کر آؤ۔ ہاں یہ بات تب بڑی سمجھ آئے جب میں اپنے ملک کے ریٹ کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے اس کی قیمت ذکر کروں۔ ایک اونٹنی جس کی قیمت 4-5 لاکھ ہے، اگر مسجدوں کے اندر اعلان ہونے لگے کہ صبح آنے والے نمازیوں کے لیے ایک آیت کے بدلے 4 لاکھ روپیہ انعام ہوگا، جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا ہر آیت کے بدلے میں 4 لاکھ دیا جائے گا، مسلمانوں کو ان پیسوں کے باتوں کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی ترغیب دی ہے وہ باتیں ہمارے دلوں میں اترتی نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، پاکیزہ کتاب اتاری ہے، اس کا علم بڑا پاک علم ہے، اور جن دلوں کے اندر، جن دماغوں کے اندر گناہوں کی غلاظت اور گناہوں کی گندگی یہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں، بندہ کھولتا قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے موبائل کو ہے، اور اوپر تصویریں آتی ہیں، خواتین کی تصویریں اور ایڈیں چلتی ہیں، لوگ فتنوں کے زمانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آنکھوں کے اندر حیا کا پیدا کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے ذہن کو نیکی کی طرف رغبت دینا آج کے زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، کہا کیا تم میں پسند کرتا ہے کوئی کہ وہ ہر رات کے بعد اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر جائے اور وہ دیکھے اس کے صحن کے اندر 2 گبن حاملہ اونٹنیاں موجود ہیں؟ کیا تم میں اس بات کو کوئی پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم سبھی یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں جائیں، ہمارے گھروں کے اندر گبن حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 آیتوں کو نماز کے اندر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جو 3 کو پڑھے گا اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے، جو 4 آیتوں کو پڑھے گا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فضائل صحابہ کو بتایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک کو پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سورت جھگڑا کرے گی اپنے رب کے ساتھ اس پڑھنے والے کے لیے، اے اللہ یہ پڑھنے والا مجھے پڑھ کر سویا کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور جو قرآن کی تلاوت کو کرنے والے ہیں، رات کی گھڑیوں کے اندر قیام اللیل کرنے والے، خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے صلاۃ التراویح کے اندر رمضان میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے مصلوں پر قرآن کو پڑھا، اور ان کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی حضرات اس دور کے اندر قربانی دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا من صام رمضان اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور ایک حدیث میں آتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ کائنات کا رب جو قیام اللیل کرنے والے ہیں رمضان کی راتوں کے اندر ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے پہلے کے اور بعد کے دونوں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اعزاز ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر اسے اتارا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہم کسی وادی کے اندر چلے گئے، وہاں کے مشرک لوگ، ان کے پاس ہم نے وہاں پہ پناہ طلب کی کہ ہم یہاں مسافر ہیں، رکنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں پناہ کے لیے جگہ نہ دی، اور اتفاق سے ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور اس باعث وہ لوگ علاج کرتے کرتے صحابہ کی جماعت کے اندر تشریف لے آئے۔ انہوں نے پوچھا تم میں کوئی علاج کرنے والا موجود ہے؟ تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، اور دم کرنے پر اس کے اوپر تھتکارا اور پھونکا، اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو شفا دی، اور انہوں نے اس شفا کے بدلے، اس علاج کے بدلے، اس دم کے بدلے 40 بکریوں کا معاوضہ طے کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا تو فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے؟
اور فرمایا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکال لو اور تم اپنے اندر بھی تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو مسلمانوں کے لیے، ان کے غم کے لیے، ان کی فکر کے لیے، ان کی سوچوں کو پاک کرنے کے لیے، ان کے گھروں کے اندر سکون کو پیدا کرنے کے لیے اور لڑائی جھگڑوں اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اس کتاب کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتارا، تاکہ یہ لوگ قرآن کو سمجھے، اس کے معنی اور مطالب کو پڑھیں۔ مگر افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو دو طرح اتارا ہے۔ پہلی اس کی آیتیں محکمات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور محکمات فیصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متشابہات دوسری جو آیتیں اتاری ہیں قرآن میں وہ مشابہ آیتیں ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن میں 5 چیزیں نازل کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ قرآن میں حلال کو بیان کیا گیا ہے، دوسری چیز فرمایا قرآن میں حرام کو بیان کیا گیا ہے، تیسری چیز فرمایا قرآن میں متشابہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جس چیز میں تمہیں شبہ محسوس ہو ان چیزوں کو تم چھوڑ دو، اور فرمایا چوتھی چیز اس کے اندر محکم آیتوں کو اتارا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے اور قوانین ہیں، ان فیصلوں کو تم اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لو۔ اور فرمایا 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ قرآن کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مختلف قوموں کی مثالیں بیان کر کے کائنات کے رب نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج مسلمان بڑی واضح نصیحت کرتا نظر آتا ہے، ان کے واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھیں تو حاجی نمازی نظر آتے ہیں، اور اگر ان کی فیس بک دیکھ لیں اور اگر ان کے سوشل میڈیا کام دیکھ لیں تو بندے کی آنکھوں میں افسوس اور آنسو نظر آتے ہیں، اور چہرہ بندے کا وہاں پہ دک رہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھیں تو بڑی دعوتیں نظر آتی ہیں، اور جب ان کی دوستیاں، ان کے معمولات اور زندگی کے کام دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لڑائی جھگڑوں کے موقعوں کے اوپر تکبر کرتے اور گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اور خاندانوں کے اندر ان کے رویے دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن صرف ان لوگوں کی اصلاح کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہدایت کو سمجھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی پکیزہ کتاب ہے۔ سورۃ الانعام آئی، سورۃ المائدہ آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ مکہ کے مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سنتے تھے، اس کے باوجود اثر کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو فرمایا یہ بڑا عظیم کتاب اور اس کی بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوفناک واقعہ بیان کیا، کہتے بڑا خوفناک واقعہ بیان کیا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے یہ بات بیان کی؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو جانتے ہوں گے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہا ہے اللہ کے نبی یہ کب کی بات ہے جبکہ ہم تو قرآن کو سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ علم کے اٹھ جانے کے وقت ان لوگوں کے اوپر یہ خوفناک حالت طاری کر دی جائے گی۔ کہا اے زیاد بن لبید میں تمہیں مدینہ کے اندر بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، مگر افسوس ہے میں تمہیں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ تم نے تورات اور انجیل کے بارے میں یہود و نصارہ کو اس کی بڑی تلاوت کرتے سنا ہوگا، مگر جو یہودی اور عیسائی ہیں تورات اور زبور کی، انجیل کی تلاوت کرنے کے باوجود یہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب مسلط کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کے لوگوں کے اوپر بھی تب تک ان لوگوں کی زندگیاں تنگ رہیں گی اور مختلف صورتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے عذابات کے اندر یہ لوگ مبتلا رہیں گے جب تک قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ ان کے اوپر اخلاص فلق اور ناس کو پڑھا، آپ پر دم کیا، اور پڑھنے کے بعد آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر علاج اتارا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فرمایا میری امت کی کثرت تعداد نظر بد کی وجہ سے دنیا سے چلی جائے گی۔
اور دیکھ لیں اچانک پتہ چلتا ہے فلاں بھی فوت ہوا، فلاں بچہ فوت ہوا، فلاں جوان چلے گیا. یہ بوڑھے تو بچارے چند ایک نظر آتے ہیں مسجدوں میں، 2 3 4 فرد. خاندانوں میں بھی بوڑھے بندے دیکھ لیں تو 5 7 8 بندے نظر آتے ہیں. نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ نوجوان دنیا سے جانے والے ہیں. فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھے، سورہ فلق کو پڑھے، سورہ ناس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے والے پر بری نظر کا نظر جنات کی بھی لگتی ہے، ماں کی بھی لگتی ہے، باپ کی بھی لگتی ہے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، کہا اس پر اثر نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر بھی اتارا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آتے دونوں ہاتھ ملا لیا کرتے اور ان ہاتھوں پر اخلاص فلق اور ناس کے اوپر کر پھونکا کرتے اور تھتکارتے، پہلے چہرے پر پھیرتے، پھر سر پر پھیرتے، پھر سارے جسم پر پھیرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں عمل کر کے دکھایا ہے. جن لوگوں کی زندگیوں میں عمل نہیں ہے وہ جتنی مرضی محفل حسن قرات کے اندر جائیں، قرآن کانفرنسوں کے اندر جائیں، ساری رات اس کا قیام کریں، سارا دن پڑھتے چلے جائیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر عمل کو داخل نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے بندے کے اعمال کیسے ہیں. فرمایا اے نبی ان لوگوں کو بتائیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کو شروع کرو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. بنی آدم کا دشمن ہمیشہ سے شیطان رہا ہے اور وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ امت کے لوگ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا شروع ہو جائیں. شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ کہے گا تم اتنی آیتیں پڑھو، تم نے اتنا قرآن پڑھا، تم نے اتنی سپیڈ سے اتنے قرآن رمضان میں مکمل کیے، مگر تفسیر کی طرف امت کو نہیں آنے دے گا، اس کے معنی سمجھنے کے لیے امت کو نہیں سمجھنے دے گا. وہ انسان کا دشمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی شرارتیں کیا کرتا تھا. یہود و نصارہ نے بڑی کوشش کی کسی طرح سے دنیا کے اندر کتاب اللہ کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے. ہم اس کی زبریں زیریں، ان کو اس کا خیال کرنے والے اور اس کی ایک ایک آیت کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے اعزاز رکھا ہے. یہ حافظ یہ بچے بچارے میرے پاس سعد اللہ پڑھتا رہا، اس نے قرآن کی تفسیر کے پارے بھی میرے پاس پڑھے. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. والدین کی لمبی قربانیوں کے بعد، اساتذہ کی لمبی قربانیوں کے بعد مصلوں پر کھڑا ہونا. خاندانوں میں بچے نہیں ملتے، چاند ایک اکا دکا بچے ہیں اور بڑے وہ لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں داخل ہونے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو استقامت دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر چناؤ ہے. لوگ چودھریوں کو چنتے ہیں، لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو فیصلوں کے لیے چنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ کائنات کا رب اپنے مسلوں پر، اپنے گھروں کے اندر ان بچوں کو مسلوں کے اوپر کھڑا کرے اور دنیا کے ڈاکٹر پروفیسر پڑھی لکھی ڈگریوں والے اس قرآن کے پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں. فرمایا صرف ان بچوں کے لیے اعزاز نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے، بڑے لوگوں کے والدین موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو بلائے گا. کہا یہ سورج ایک گھر کے اندر لے آئیں، جس قدر اس کی روشنی اس گھر کے اندر ہوگی اس قدر چمکتا ہوا تاج کائنات کا رب ان بچوں کے والدین کو پہنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ اکبر کبیرہ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں قرآن کی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. بڑی مستقل مزاجی سے تلاوت کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. کائنات کے رب نے امام الانبیاء کے بعد اور صحابہ کے گزرنے کے بعد جب محدثین کا دور آیا، امام بخاری تک آج تک کوئی انسا پیدا نہیں ہو سکا. کتنی لاکھ حدیثوں کے حافظ امام بخاری رحمہ اللہ نماز میں کھڑے ہیں، سورت کو پڑھتے جا رہے ہیں. ان کی سیرت کے اندر بیان کیا جاتا ہے شہد کی مکھی آئی، اس نے 17 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا، 17 مرتبہ مسلسل،
اور امام بخاری رحمہ اللہ جب نماز پڑھا کرتے تھے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کا دماغ اور دل صرف اللہ رب العزت کی طرف گامزن ہوتا تھا. انہیں پتہ نہیں چلا 17 مرتبہ شہد کی مکھی ڈنگ مارتی رہی اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، ان کے قاعدے اور قوانین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تب تک قرآن کی تفسیر نہیں ملنی. جتنی مرضی دعوتیں دو، جتنی مرضی کانفرنسوں کے اندر جاؤ، جتنی مرضی نمازوں کی پابندی کرو، یہ سارے حاجی نمازی اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں اگر ان کی زندگیوں کے اندر قرآن نہیں ہے. تو میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا، اللہ تعالیٰ نے غم اور فکر کا علاج بنایا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر احکامات اتارے جن کے اندر پردے کے احکامات ہیں. خواتین پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑاتی نظر آتی ہیں. یہ اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے. آج مسلمان نمازیں گھروں کے اندر پڑھتا نظر آتا ہے، فجر کے بعد مسجدوں کے اندر صفیں خالی نظر آتی ہیں، جمعوں کے اندر آخری وقت کے اندر آتے ہیں اور قرآن کو لذت کے ساتھ ترنم سے نہیں پڑھتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سورت سنتی، آپ سورت الفاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ وقفہ کرتے، پھر اس کے بعد پڑھتے الرحمن الرحیم. ٹھہر کر قرآن کو پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھے. اور راتوں کا قیام شکر کا طریقہ یہ تھا کہ اتنا لمبا قیام کیا کرتے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. رمضان آپ کا بھی گزرا، میرا بھی گزرا ہے، اور محاسبہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کتنے لوگوں کے پاؤں ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا اور وہ سوج گئے. اور یہ قیام کوئی قیام نہیں ہے کہ تم 8 تراویحاں پڑھ کر چلے جاؤ اور تم کہو میں نے بڑا لمبا قیام کیا. لیکن جنہوں نے اس کو سمجھ کر اس کے معنی اور مطالب کو پڑھا، اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کے لیے بہت بڑے مقامات اور اللہ تعالیٰ کے بخشش کے وعدے ہیں. انشاءاللہ وہ سارے مسلمان بخش دیے جائیں گے جن لوگوں نے راتوں کا قیام کیا، اس کی تلاوت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی اور اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سکھانا. اس کے لیے جن اساتذہ نے محنت کی، جن والدین نے اپنے بچوں کی محنت گرمی سردی کے اندر کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ لوگوں نے بڑا لمبا وقت دیا، نماز تراویح کے بعد یہاں پر تشریف لے کر آئے. میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ دونوں بھائی حفاظ، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. اور مسجد عابدہ حبیب، اللہ اکبر کبیرہ، راشد بھائی بڑی لمبی قربانی دی ہے انہوں نے مسجد کے لیے. اور خاندان دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسوں والے، مال والے، اور مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے. قسم ہے کائنات کے رب کی، دل نہیں کرتا جیبوں سے پیسے نکالنے کا، دل نہیں کرتا. اور میرے بھائیوں وقت بڑا تھوڑا ہے اور کسی بھی وقت کائنات کا رب تمہیں اپنے پاس بلا لے گا. اپنے مال کو اللہ کے لیے ان مسجدوں پر لگاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے والوں کا اعتکاف قبول بنائے. اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ، جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھنا اپنا معمول بنائیں. اللہ کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا خودکشیاں کر لیں، دنیا سے بھاگ جائیں بیوی بچوں کے غم میں، ان لوگوں کو میں اللہ کے نام پر اپنی آخری نصیحت کر کے اپنی بات کی اجازت چاہوں گا. اللہ کے لیے ایک حدیث، ایک آیت پڑھنا شروع کریں. میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم تمہارا غم اور فکر ختم ہو جائے گا اگر تم ایک آیت، ایک حدیث کو بڑی دل جمی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کرو. یہ میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر سکون دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ تھے ہمارے بھائی حضرت مولانا نصیر صاحب بن اکبر صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں، یقین کریں یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بہت ہی اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا استاد بھی ہوں، اسکول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے اور میں راشد بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آج پہنچ جائیں گے لیکن کہاں یہ پہنچیں گے. آپ کو شاید سب کو نہیں پتا
کل ان کے سگے بھائی